السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جس پلانٹ کے بارے میں دراصل میں اس کے اوپر میرے پروگرام پہلے بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کسی نے کمنٹ کیا تھا، مجھے واٹس ایپ پر بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو کلینچو ہے یہ نہ تو بڑھتا ہے اور اس کی گروتھ بھی نہیں بڑھتی، اور اس کے علاوہ کوئی خاص طور پر یہ خوبصورتی نہیں دکھاتا۔ تو میں نے کافی کلینچیوں کے اوپر میرے پروگرام موجود ہیں جو میں نے آپ کو کٹنگ بھی لگا کر دکھائی تھی، اس کے علاوہ اس کا رزلٹ بھی چیک کروایا تھا، تو سیم اسی طریقے سے ہی آپ لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو پھر بھی میں نے کہا چلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا اس پر پروگرام دوبارہ کروں گا، تو آپ بھی اچھی طرح سے پروگرام دیکھ لینا اور سمجھ لینا۔ اس کے اندر آپ کو خوب اچھی سمجھ آئے گی۔ آپ نے اگر گارڈین کا شوق رکھتے ہیں تو یاد رکھنا، پھر آپ کو اسی طریقے سے ہی انشاءاللہ کرنا پڑے گا جس طریقے بتایا جاتا ہے۔ اس طریقے فالتو یا کوئی فضول نہیں بتاتا کسی نے، جب کہ کام یہ اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، کیا ہوگا، اتنے سال لگائے ہوں گے تو وہ بتاتا ہے تو آپ کو ٹھیک ہی بتاتا ہے۔ یہ بس آپ بات ذہن میں رکھا کریں۔ یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، یہ اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ یہ کلینچیو ہے، ایک ہوتا ہے یہ کلینچیو ہے، ایک ہوتا ہے کلنچو۔ جو کلنچو ہوتا ہے یاد رکھنا سیم پتے اس کے بھی اسی طریقے سے ہی ہوں گے، لیکن اس کو پھول جو ہیں وہ ڈوڈیوں کی صورت میں آتے ہیں، اس میں 4-5 کلر ہوتے ہیں پھولوں کے، تو وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ملتا ہے، یعنی کہ 7 انچ میں مل جاتا ہے 1000-1200 کا، 1800-1500۔ اس سے اگر بڑا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی پھر بڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کلینچیو اور کرائسولا ان کا یہ مادی ہے اور کرائسولا جو ہے وہ نار ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں اس کا آپ اچھی طرح سے کلر چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اس پودوں کی طرف بھاگتے ہیں جس پودوں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں، آپ لے کے آ جاتے ہیں تو بعد میں آپ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تو آپ اس کی کیئر کے بارے میں پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل میں جن لوگوں نے یہ لے کے آئے ہوتے ہیں پلانٹ، انہوں نے سیل کرنے والی بات کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو تعریف جھوٹی کریں سچی کریں، انہوں نے سیل کر دینے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ کسی کو کیا بتائیں گے کہ اس کو ٹھیک آپ نے کس طریقے رکھنا ہے۔ یاد رکھنا نرسری والے کبھی بھی سیدھی بات نہیں کریں گے۔ آپ جب بھی کسی نرسری پر جائیں گے تو آپ کو یہی کہیں گے ہاں ہاں چل جائے گا، ٹھیک ہے، بس یہی ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی نہیں، یہ چل جاتا ہے، اس طریقے آپ کو کر کے مطمئن کر کے وہ چیز دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ آپ کی غلطی نکال دیں گے، پھر آپ کو ماننا پڑنا ہے۔ بہتر یہی ہے پلانٹ وہ لیں جو اچھا بھی چلے، جس کی گروتھ کروانے میں پرابلم نہ ہو اور کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی بھی نہ بنے۔ یہ جو آپ چیک کر رہے ہیں اس کے کلر، اس کے اندر بھی 3 سے 4 کلر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے پتر ویریگیٹر اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا رزلٹ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، یہ اس کا رزلٹ چیک کر لیں، یہ بھی اچھی طرح سے چیک کریں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ کلر بنانے کے لیے انسان کو کیا محنت کرنی پڑتی ہے، کس طریقے سے اس کو آپ نے بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ آپ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر اس طریقے کے کلر اس کے بنانے ہوں یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا میں آپ کو بتا دوں، پلانٹ تو کٹنگ سب لوگ لگاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس مہینے میں کس طریق میں آپ نے یہ کام کیا تھا، اور اس مہینے میں یا اس طریقے سے میں نے یہ اس میں رزلٹ آتا ہے۔ اس کا ہر پلانٹ کی ایک اپنی نا ایک ڈیٹیل ہے، یعنی کہ یہ اپنے موسم کے حساب کے مطابق پلانٹ چلتا ہے، اس کے علاوہ یہ کلر بھی دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو آؤٹ کام کریں گے تو پھر آؤٹ کی طرح ہی اس کی کنڈیشن بھی آئے گی، رزلٹ بھی آئے گا۔ تو میں نے یہ چیزیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ آپ کسی بات سے پریشان نہ ہو،
تو جو صحیح بات ہے وہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی، ابھی اس کو 2 مہینے ہو رہے ہیں، تو ابھی اس کو تقریباً 1 مہینہ 20 دن کا یہ رزلٹ ہے۔ یہ میں نے کلمیں لگائی تھی، کاٹ کے اس کی کلمیں، جو کمپل ہے کمپل میں نے لگائی تھی۔ یہ والے جو پلانٹ ہیں، اگر اس طریقے کا آپ نے کلر لینا ہے تو آپ کو ہر سال میں اس کی کٹنگ ضرور کرنی پڑے گی پلانٹ کی، کبھی بھی اس کو رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کٹنگ کریں۔ خاص طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پچھلے مہینے کا مجھے نام نہیں یاد، پچھلے مہینے کی جو میں نے 10 تاریخ بتائی ہے اس میں آپ اس کی کٹنگ لگا دیا کریں۔ تو ابھی جو آ گیا ٹائم، اس ٹائم پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو جس جگہ سے آپ نے کٹنگ کی ہوگی ان پلانٹوں کا رزلٹ اسی طریقے کا کلر ہو جائے گا خوبصورت۔ اور یہ والا جو یہ ہے کٹنگ آپ کی کمپل لگی ہوگی تو کمپل کی کنڈیشن یہ ہوگی، یہ اس طریقے کے کلر نکالتا ہے اور یہ پودا مرتا بھی نہیں ہے، 12 مہینے بھی چلتا ہے اور اس کی کیئر بھی بہت کم ہے۔ آپ کو بتا دوں، آپ جتنی اس کو خاص طور پر 10ویں مہینے کے اندر یاد رکھنا، آج یہ میرا خیال 10واں مہینہ ہے، 10ویں مہینے کے اندر آپ نے واٹرنگ کا اس کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے، اس کی مٹی نہیں خشک ہونے دینی، تو رزلٹ اسی طریقے سے آئے گا۔ آپ اگر اس کو 10ویں مہینے کے دوران یہ سوچیں گے اب سردی آ چکی ہے تو اس کو پانی کی کمی دیں، تو پھر یہ پلانٹ آپ کا خراب ہو جائے گا، یہ پانی کی کمی برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو واٹرنگ اسی طریقے سے کرنی ہے۔ اور یہ دیکھیں، آپ کو میں یہ چیک کرواتا ہوں، یہ کمپل یہ دیکھیں، جو بھی پلانٹ آپ دیکھیں گے وہ اسی پلانٹ کا رزلٹ اسی طریقے سے ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو لیکوڈ میں بناتا ہوں یا کھاد بناتا ہوں، میں وہی کھاد استعمال کرتا ہوں، وہی لوگوں کو سیل کرتا ہوں، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے پتے بھی آپ اچھی طرح سے چیک کریں کہ اس کے پتے کتنے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کلر اب اس نے بنانا شروع کر دیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس طریقے کا پلانٹ دیکھیں اور اس کی گروتھ بھی دیکھیں اور اس کا رزلٹ بھی دیکھیں، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فرض کریں کلینچیوں کی کٹنگ، میں نے آپ کو واٹرنگ کا بتا دیا ہے، ڈی کمپوز گوبر کھاد جو ہے اس کا بتا دیا ہے، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ نقص میں نے کس طریقے سے نکالا تھا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ نقص کیوں آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے۔ آج ہی پروگرام کے اندر اس سے پہلے کسی نے نہ بتایا ہوگا، نہ کسی کی یہ سوچ ہوگی۔ تو اس طریقے سے میں نے جب زندگی میں نے کام سیکھا ہے تو کام میں نے پورا سیکھا ہے، اور آپ لوگوں کو بتاؤں اور آپ کو سننے کا مزہ آئے گا اور مجھے بات سنانے کا مزہ آئے گا۔ یہ انہوں کی کافی کمپلین تھی، جی مرتضیٰ صاحب آپ یہ چیز ہمیں ضرور بتانا۔ میں نے کہا جی میں بتاؤں گا۔ کافی دفعہ کبھی ان کی سبزی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی ان کی یہ پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کیا ڈالا ہے، واٹس ایپ پر میں نے بات کی، انہوں نے بتایا کہ مرتضیٰ صاحب ہم جو ہے نا ڈی کمپوز گوبر کھاد لے کے آئے تھے، کسی نے بتایا تھا کہ وہ پلانٹوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، تو وہ ہم نے اس کو ڈالی تھی، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا جی کون سی جگہ، انہوں نے کہا جی اس جگہ سے ہم نے یہ کھاد لی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کی خاطر وہاں پر گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے ان کو جا کر کہا کہ یار جو مجھے نرسری پہ میں نے کھاد چاہیے مجھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مل جائے گی کھاد، گوبر کھاد جی ہمارے پاس بہت ہے، کیونکہ جب یہ پلانٹ خراب ہوتے ہیں ان پلانٹوں کی صورت حال بگڑتی ہے، سبزی والے ہوں یا پھولوں والے ہوں یا دوسرے ہوں، تو یاد رکھنا یہ آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ نے اچھی سوچ رکھنی ہے، آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے۔ جب میں ان کی ڈی کمپوز جو انہوں نے گوبر کھاد رکھی ہوئی تھی کھاد کے میں پاس پہنچا ہوں، تو یقین کریں اس کے ساتھ جو وہ کھوتیاں ریڑیاں والے اور گھوڑیوں بگیوں والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ایک طرف بھینسیں تھیں ایک طرف وہ باندھے ہوئے تھے، وہ ان کے تھوڑا سے ہی آگے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو وہی گوبر جو وہ اٹھا کر اس میں اندر پھینک رہے تھے، وہ کیا تھا، وہ تھا ان کھوتا گاڑی جو ہیں ان کی جو گوبر ہوتا ہے وہ سارا بنا ہوا ان کا اور گھوڑیوں کا جو مکس ہے یہ چیز ہے، وہ ساری اس گوبر کے اندر موجود تھی۔ جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز حرام ہے تو حرام چیز اگر کسی بھی چیز کو آپ ڈالیں گے تو وہ اپنا رزلٹ تو دکھائے گی، یاد رکھنا۔
تو یہ میں نے پھر نقص جو ہے یہ ان کو میں نے فوری طور پر میں نے پھر ان کے پلانٹ سارے میں نے ان کے چینج کیے. جس طریقے میں کھاد بناتا ہوں میں ایک صاف ستھری جگہ پر ان کے پاس اس طریقے کی کھوتا گڈی وغیرہ کوئی ایسی کھوتا ریڑیاں والی کوئی گوبر اس طریقے کا نہیں ہوتا. بالکل بھینسوں کا صاف گوبر جو ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے وہ میں اٹھاتا ہوں. اس کے علاوہ پتھر مکس کرتا ہوں, بورا لے کے آتا ہوں, یہ پتے ڈالتا ہوں ایلو ویرا کے پتھر چاٹ کے اسی طریقے سے ڈال کے ہر چیزوں کا. تو پھر میں یہ 20 کلو ویٹ جو ہے یہ 500 کا دیتا ہوں اور کھاد زبردست تیار ہوتی ہے. ہر چیز کے اندر اسی طریقے کا رزلٹ آتا ہے. تو میں اپنی نرسری میں بھی یہ کھاد استعمال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہ کھاد سیل کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے. جس جگہ سے بھی آپ نے گوبر کھاد لینی ہو یہ آپ کو تصدیق کرنی پڑے گی. تو وہ کیونکہ سبزی والے پلانٹوں کو بھی آپ نے ڈالنی ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھولوں والوں کو بھی. تو جب یہ چیز آئے گی تو پھر جو ہے نا پودا آپ کا نیچے سے مڈ کی طرف سے یہاں سے گلے گا بھی, اس ایریے سے گلے گا بھی, اوپر سے اس کے پتیوں کی کنڈیشن بھی خراب ہوگی. تو پھر آپ لوگ سپرے کرتے پھریں گے لیکن وہ جو اس کے اندر بیماری داخل ہو چکی ہے وہ جلدی جائے گی نہیں. جب تک آپ اس کی ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس کو ٹھیک میں نے پھر اس کو کھاد ڈال کے اپنی کھاد ڈال کے بالکل سیٹ کر کے دوبارہ مٹی مکس کر کے وہی پلانٹ 8 سال ہو چکا ہے ان کے پاس بڑے زبردست اور بہترین قسم کے چل رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے. تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.